جب ہماری فورسز نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تو وہ دن کسی عید یا کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ وہ جو خوشی کا ایک عالم تھا، کیونکہ جو یہ جنریشن تھی، جو یہ نئی جنریشن جس نے صرف جنگیں سنی تھیں، انہوں نے پہلی مرتبہ جنگیں دیکھی بھی تھیں، اور پھر جس طریقے سے ہماری فورسز نے ایک منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو ایک عبرت ناک شکست سے استوار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ہم پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہیں۔ جس طرح جو چھوٹی سی ایک ڈاکیومنٹری چلی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے الحمدللہ، لیکن اگر میں آج اپنے عظیم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، جن کا ویژن تھا، جن کی کوشش تھی، جن کی وہ سوچ تھی کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، جس سے آج پوری دنیا میں کوئی بھی دشمن ملک پاکستان پر میلی آنکھ سے نظر نہیں ڈال سکتا۔ کسی دشمن ملک کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، اور قائد عوام نے جو اس وقت کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اس ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے۔ پھر جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، جن کے ادوار میں پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی ملی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، جو کہ اس ملک سے محبت ہے، جو اس ملک سے جو ان کا لگاؤ ہے، جو جنون ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ویژن رکھا اور انہوں نے بھی اس وقت وہ میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، جس سے آج الحمدللہ ہم ہر حساب سے مضبوط ہیں۔ اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، جس مارکا حق میں اس وقت بھی وہ پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے ویژن رکھے اور انٹرنیشنلی اس طرح کے معاہدے کیے جس سے پاکستان کے ڈیفنس میں مزید بہتری آ سکے۔ اور پھر جو ہمارے فارن منسٹر تھے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، جس طریقے سے اس مارکا حق میں بھی انہوں نے پاکستان کا کیس پوری دنیا میں، اس انٹرنیشنل میڈیا میں، جو انٹرنیشنل میڈیا جو زبان سننا چاہتی تھی، جس طریقے سے وہ کیس لڑا اور پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کی بات کی، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جب وہ فارن منسٹر تھے تو ہمیں یاد ہے جس طریقے سے